أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ قیامت کے دن کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہم سن رہے ہیں۔ آج کی اس درس میں ہمارے ساتھ جس بات کا ذکر ہے وہ ہے قیامت کے دن کی ہولناکیاں۔ ہولناکیاں بولے تو کیا ہے؟ نہیں، قیامت کے دن کیا کیا چینجز ہوں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی بڑی تبدیلیاں ہوں گی قیامت کے دن، بڑی بڑی تبدیلیاں ہوں گی، اور اس دن جو کچھ بڑی بڑی چیزیں ہوں گی وہ اس دن کی ہولناکی پر دلالت کرتی ہے کہ وہ دن بہت عظیم دن ہوگا، معمولی دن نہیں ہوگا۔ اسی لیے مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ یوم عظیم، قیامت کا دن، آخرت کا دن بہت بڑا دن ہے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنا آپ تصور کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ہولناک، خطرناک، ہیبتناک دن قیامت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الا يظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ کیا کہا اللہ نے؟ لیوم عظیم۔ آخرت کا دن کون سا دن ہے؟ یوم عظیم۔ اور اس طرح سے وہ عظیم دن ہے یوم یقوم الناس، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ لوگوں سے مراد کون ہیں؟ آپ اور میں، آپ اور ہم۔ تو اس بات کا تصور مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے پہلی بات، ایک ایک چیز آپ گنتے آئیں میرے ساتھ۔ آخرت کے دن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے کس نام سے پکارا؟ یوم عظیم۔ یہ کون سا دن ہے؟ بہت بڑا دن ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا الثقل، یعنی کہا کہ ثقیلہ، یہ دن بہت ہی ایسا دن ہے جو بہت ہی وزنی ہو، لوگوں سے آسانی کے ساتھ گزرے گا نہیں، بہت وزنی دن ہے۔ جیسے کہا، کبھی کہا عسر، کبھی کہا کہ یہ مشکل ترین دن ہے۔ کیا ہے؟ کتنی باتیں ہوئیں؟ یوم عظیم، ثقیل، ثقل کسے کہتے ہیں؟ بوجھ کو۔ یہ دن اتنی آسانی کے ساتھ ہمارے سے نہیں گزرے گا۔ اور کبھی عسر، عسر کہتے ہیں یعنی ان ایزی، بہت ہی مشکل دن۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا۔ اس سے پہلے کیا کہا تھا؟ یوم عظیم، یہاں کیا رہا؟ یومن ثقیلا، ثقیلا، ثقل، ثقل کسے بولتے ہیں؟ بوجھ، ہیوی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے کہا فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ اور آگے کیا؟ یوم عسیر، یوم عسیر۔ عسیر کسے بولتے ہیں؟ نہیں، عام طور سے ہم لینگویج میں کسے بولتے ہیں؟ جوس کو بولتے ہیں۔ جوس کیسا بنتا؟ نہیں، جوسر میں ڈال کو کیا کرتے تھے؟ اب تمہیں سمجھ جاؤ،
ہم لوگ کیسے رہیں قیامت کے دن؟ یوم عصیر، جوس جو بنتا خالی نہیں بنتا، گنے کو کیا کرتے ہیں بس خلاص. تو ویسے ہی ہے یوم عصیر، یہ دن اتنا سخت دن ہے کہ اس دن ہماری حالت ویسے ہوگی کہ یوم عصیر. عصیر ہم عام طور سے کسے بولتے ہیں؟ جوس کے پیکٹ کو بولتے ہیں علبۃ عصیر. وہ فروٹی کا پیکٹ آتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں علبہ عصیر، یعنی جوس کا پیکٹ. جوس کیسے بنتا ہے؟ ہاں آسانی سے تو نہیں بنتا ہے. کہا کہ کتنے دن ہو گئے؟ اللہ اللہ، یوم عظیم، اللہ تعالیٰ اس دن مجھے اور آپ کو بچائے رکھے. یوم عظیم، یوم ثقیل، یوم عسیر. اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الرعب والفزع الذي يصيب العباد في ذلك اليوم. اس دن یہ خوف، دہشت آپ کے دل میں پیدا ہوگی. کتنا خوف اس دن پیدا ہوگا. کہا فالمرضع التي تفدي وليدها بنفسها، دودھ پلانے والی عورت جو اپنے بچے کو سینے سے لگا کر دودھ پلاتی ہے، وہ اس دن اس بچے سے غافل ہو جائے گی. بچہ کہاں گیا معلوم نہیں، بچے کی فکر نہیں. اور وہ دن ایسا ہوگا جس کے خوف، ڈر، دہشت کی وجہ سے حاملہ عورت کا حمل مس کیری ہو جائے گا. کیا بولتے اس کے؟ کیا ہو جائے گا؟ حمل ساقط ہو جائے گا. اللہ اکبر. والناس يكون حالهم كحال السكارى الذين فقدوا عقولهم. لوگ کیسے ہوں گے؟ نشے میں جیسے آدمی ہوتا ہے جس کی عقل نہیں ہوتی ہے، لوگ ویسے ہوں گے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. اور تم کو لگے گا کہ لوگ نشے میں ہیں، لیکن لوگ نشے میں نہیں ہیں. لیکن لوگ ایسا کیوں جھوم رہے ہیں؟ اللہ کا عذاب کیا ہے؟ بڑا سخت ہے. اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. وَلِشِدَّةِ الْهَوْلِ. تو کتنی باتیں معلوم ہوئی. اللہ کے اس عذاب کی وجہ سے، اس دن کی سختی کی وجہ سے، دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو سینے سے الگ کر دے گی. حاملہ عورت کا حمل گر جائے گا. یہ سب کیا ہے؟ سختی کی وجہ سے. یہاں تک کہ رحم مادر میں، ماں کی تھیلی میں جو بچہ ہوتا ہے وہ ابھی دنیا دیکھا نہیں، باہر نکلا نہیں، کوئی خطا، کوئی گناہ اس سے نہیں ہوا، لیکن وہ ماں کی تھیلی کو چمٹا ہوا ہے، اندر ہی بیٹھ کر کیا کر رہا ہے؟ وہ کانپ رہا ہے. تو حالت کچھ ایسی ہے. وَلِشِدَّةِ الْهَوْلِ تَشْخَصُ أَبْصَارُ. کہا کہ اس دن کی سختی کی وجہ سے ظالموں کی آنکھیں نیچے ہیں. ظالم، رانگ ڈوئرس، جو ظالم ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں. فَلَا تَطْرَفْ لِشِدَّةِ الرُّعْبِ. سخت خوف کی وجہ سے آنکھیں اوپر اٹھ نہیں پا رہی، ادھر ادھر دیکھنے کی ہمت نہیں ہے. اور حالت ایسی ہے کہ ان کے سینوں میں دل ہی نہیں ہے. کیسی حالت رہیں گی؟ یہ ساری باتیں قرآن کہتا ہے. قرآن کی آیتیں کہ دیکھیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. تشخص مانے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. مطلب آنکھ، مطلب ایک طرف آدمی دیکھ، ادھر ادھر دیکھنے کا ہی نہیں رہے، آنکھ ایسے کر کے دے، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم.
ساروں کے سر جھکے ہوئے ہیں. لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، اور ان کے سینوں سے دل خالی ہے. سینے تو ہیں لیکن کیا نہیں ہے؟ دل نہیں. اللہ اکبر. یہ حالت اس دن کی ہے. آنکھ پھٹی کی پھٹی ہے اور ان کے سینوں میں دل نہیں ہے. آنکھیں کیا ہیں؟ نیچے جھکی ہوئی ہیں. وَتَرْتَفِعْ قُلُوبَ الظَّالِمِينَ لِشِدَّةِ الْهَوْلِ إِلَى حَنَاجِرِهِمْ. اور آدمی کا دل کہاں ہوتا ہے؟ سینے میں ہوتا ہے. لیکن اس دن کی خوف اور دہشت کی وجہ سے دل بھی ایک جگہ نہیں ہے. دل کہاں تک آ گیا ہے؟ حلق تک آ گیا ہے. اللہ اکبر. فَلَا تَخْرُجْ وَلَا تَسْتَقِرْ فِي مَكَانِهَا. نہ وہ دل نکلتا ہے نہ اس کی جگہ جا کر بیٹھتا ہے. دل کہاں کو آ گیا؟ جیسے ہم لوگ دکنی زبان میں بولتے ہیں میرا کلیجہ منہ کو آ گیا. کیا بولتے؟ میں دیکھا وہ بات دیکھ کے میرا کلیجہ کیا ہو گیا؟ اب نہیں آتا سو. کب آتا سو؟ اس کے آنے کا وہ کل قیامت کے دن ہے جب کلیجہ کیا ہوگا؟ حلق سے منہ کو آ جائے گا. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ. لَدَى الْحَنَاجِرِ، دل کہاں جائے گا؟ حنجر، حلق کو آ جائے گا. مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ. ساکتین. دل حلق میں اٹک گیا تو آدمی بولے گا؟ کچھ بھی اٹک جائے حلق میں تو آپ بولیں گے؟ اب پورا کیا اٹک گیا ہے؟ دل ہی اٹک گیا ہے. کوئی نہیں بولے گا، خاموش ہیں. یہ دیکھیے وَوَصَفَ فِي مَوْضِعٍ آخر، اور اللہ تعالیٰ نے اور ایک جگہ بھی کہا کہ دل اور آنکھوں کو کیا کچھ روک اس دن لگ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ. تَتَقَلَّب فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، یہ وہ دن ہے کہ آدمی کے آنکھیں اور دل کانپنے لگے ہیں. ادھر سے ادھر کیا ہو رہا ہے؟ کانپنے لگے ہیں. قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ابصارها خاشعہ. لوگوں کی آنکھیں کیا ہیں؟ جھکی ہوئی ہیں. کچھ بات نہیں کر سکتے، کچھ دیکھ نہیں سکتے. آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہیں. تو آخر میں وہ کہتے ہیں، یہ تو عام حالت ہے ہماری، تو کہتے ہیں کہ وہ بچہ ان الولید الذی لم یرتکب جرما، وہ بچہ جو ابھی کوئی جرم اس سے نہیں ہوا، یشیب شعر رأسہ لشدت ما یرى من احوال، اس کے سر کے بال سفید ہو جائیں گے. سر کے بال سفید ہوتے ہیں معلوم کیوں ہوتے ہیں؟ ہم لوگ عام طور سے جوان بچے کے بال سفید ہو جاتے ہیں، ہمارے بال وقت سے پہلے سفید ہو گئے تو ہم لوگ بولتے ہیں کوئی ٹینشن ہے، کوئی بیماری ہے، یا باپ دادا سے یہ چیز آئی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس دن قیامت کی جو چیزیں وہ دیکھے گا، حالات دیکھے گا، بچے کے بال بھی کیا ہو جائیں گے؟ سفید ہو جائیں گے. ایسا ہوا ہے کبھی گزشتہ حکومتوں میں، سلطنتوں میں شہزادوں کو رات میں قید میں بند کیا گیا، ان کے بال سفید تھے، صبح جب دیکھا گیا تو کالے تھے، صبح جب قید سے باہر نکالا گیا تو بال سفید ہو گئے. ایسی تاریخ میں کہیں میں نے پڑھا ہے. یعنی اتنا جلد آدمی پر افکار، ہموم کا اثر ہوتا ہے کہ بال کیا ہو جاتے ہیں؟ سفید ہو جاتے ہیں. تو ایسا ہو سکتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. تم کیسے اس دن کا انکار کر سکتے ہو جس دن بچوں کے بال کیا ہو جائیں گے؟ بچے کیا ہو جائیں گے؟ بوڑھے ہو جائیں گے.
السماء منفطر به كان وعده مفعولا. یہ تو حالت ہے میری اور آپ کی. دوسری طرف ہر پریشانی میں آدمی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بچے اس کے ساتھ رہیں. نہیں، جب بھی کوئی ٹینشن ہو آدمی اپنی بیوی بچوں کو ڈھونڈتا ہے، ماں باپ کو ڈھونڈتا ہے. تو کہتے ہیں انقطاع علائق الانساب فی یوم القیامہ، قیامت کے دن سارے رشتہ داریاں کیا ہو جائیں گی؟ کٹ ہو جائیں گی. ساری رشتہ داریاں کٹ ہو جائیں گی. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. جب سور میں پھونکا جائے گا فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، کیا ہوگا؟ کیا بولتے ہیں؟ لینج. ہاں، لینج. کوئی نسب وہاں کیا ہوگا؟ نہیں رہے گا. سارے نسب کیا ہوں گے؟ کٹ ہو جائیں گے. وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، نہ کوئی کسی کو پوچھے گا میرا باپ، میرا بیٹا، میری بہن. وہاں کوئی رشتہ داریاں نہیں، ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی. فَكُلُّ إِنسَانٍ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ يَهْتَمُّ بِنَفْسِهِ. ہر انسان اس دن کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو امپورٹنٹ دے گا. میں کیسے بچ جاؤں؟ اپنا اپنا حساب دیکھے گا. کسی کو کسی کی فکر نہیں. وَلَا يَلْتَفِتْ إِلَى غَيْرِهِ، کسی اور کی طرف وہ نہیں جائے گا. بل ان الانسان یفر من احب الناس الیہ، آپ کی نظر میں جو سب سے زیادہ محبوب ہوں گے آپ ان سے بھاگیں گے. تو کس سے بھاگے گا آدمی؟ اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے. جیسے قرآن نے کہا یفر من اخیہ، اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے. جیسے قرآن نے کہا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. کیا بولتے ہیں؟ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب قیامت آئے گی، سور پھونکا جائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ، وہ چیخ جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے، اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے، اپنے ماں اور باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹے سے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی کی اپنی حالت ہوگی جو دوسرے سے اسے بے نیاز کر دے گی. دوسرا کہاں جاتا ہے نہیں معلوم، لیکن اپنے بارے میں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور ایک جگہ کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد اللہ حق. جس دن کوئی کسی کو بدلہ نہیں دے سکے گا. جیسے آگے چل کر اللہ نے کہا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. کتنی باتیں ہوئیں. ایک، کیا کیا تغیرات اس دن ہوں گے، کیا کیا بدلاؤ ہوں گے. اس کے بعد جو کافر ہیں، فاسق ہیں، وہ اپنے طور سے پریپیئر ہوں گے. ان کی تیاری کیا ہے؟ کافر لوگ کیا کریں گے؟ جیسے دنیا میں اگر پھنس گئے تو کیا کرتے؟ کچھ دے دلا کر کیا کرتے؟ بچ جاتے.
نہیں تو کافر وہاں جا کر بھی ٹرائل ڈالیں گے. کیا ٹرائل ڈالیں گے؟ کیا تو بھی دیکھو جان چھوڑے تو بس ہے. سبحان اللہ، ایسا ہوگا؟ یہ اللہ کی عدالت ہے، یہ دنیا نہیں ہے کہ کچھ دے دلا کر بچا جا سکے. جیسے اللہ نے کہا، قرآن کی آیتیں بتاتی ہیں، استعداد الکفار فی یوم الدین لبذل کل شیء فی سبیل الخلاص من العذاب. کافر پوری طرح پریپریشن کریں گے کہ کچھ بھی دے کر عذاب سے کیا ہو جائیں، بچ جائیں. کتنا دیں گے؟ فَلَوْ كَانُوا يَمْلِكُونَ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَوْا بِهِ. زمین میں جتنی دولت ہے، اتنی دولت پوری کی پوری کسے دے دیں؟ اللہ کو دے دیں، اور کس سے بچ جائیں؟ اور اس وقت زمین بھی نہیں ہے، وہاں زمین نہیں ہے، پہاڑ نہیں ہے، سورج اور چاند نہیں ہے، ہاں، اور جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا نہیں ہے. ہمارے جسم پر ہمارے کپڑے نہیں ہیں، تو ہمارا کیا رہے گا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہیں گے این الملوک این الجبارون. ارے زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ یہ دیکھیے استعداد، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ. زمین میں جو کچھ ہے اگر ان کو دے دیا جائے تو اللہ کو فدیے کے طور پر دے کر یہ چھوٹ جائیں. کس کا پلان ہے؟ ظالموں کا. بل لو کان للکافر، کافر یہ سوچ رہا ہے زمین بھر نہیں، زمین بھر پھر اس کے ڈبل ہے تو بھی اللہ کو دے کر کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ بچنا چاہ رہا ہے. جیسے قرآن کہتا ہے والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب. زمین بھر نہیں، کتنا؟ زمین سے ڈبل بھی اگر ہے تو اللہ کے عذاب سے بچنا چاہ رہا ہے. اچھا، اور اس کے بعد کیا معلوم؟ خالی زمین نہیں، زمین بھر کے سونا، گولڈ بھی اگر مل جائے دے کر کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ اللہ کے عذاب سے بچنا چاہ رہا ہے. بل هو على استعداد ان يبذل ما عنده ولو كان ملء الارض ذهبا. سونا دیکھیے فإن الله لا يقبل منه، لیکن اللہ تعالیٰ کیا نہیں کرے گا؟ قبول نہیں کرے گا. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به اولئك لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین. زمین بھر کے بھی اگر سونا ہے تو دے کر کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ اللہ کے عذاب سے بچنا چاہ رہا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کافر اللہ کے پاس لایا جائے گا، اللہ اس سے پوچھیں گے ارأیت لو کان لک ملء الارض ذهبا اکنت تفتدی بہ. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ مجھے بتاؤ اگر زمین بھر سونا تم کو مل جائے تو کیا تم فدیہ دے کر، فدیہ بولے تو تو دے کر نہیں، وہ فدیہ دے کر کیا تم عذاب سے بچنا چاہو گے؟ تو وہ کہے گا نعم، ہاں اللہ، اس سے بڑھ کو کیا ہے؟ اگر زمین بھر سونا مجھے مل جائے تو وہ میں عدل بدل دے کے میں عذاب سے کیا ہوں گا؟ بچ جاؤں گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے فَيُقَالُ لَهُ قَدْ كُنْتُ سَأَلْتُكَ مَا هُوَ أَيْسَرَ مِنْ ذَلِكَ. میں نے دنیا میں اس سے بہت کم تر چیز تجھ سے مانگا تھا. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. تو اللہ یہی مانگ تھی، اسی کو وہ کیا نہیں کر سکا، یہ زبان سے نہیں نکال سکا، لیکن اللہ کے پاس کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ اگر زمین پر سونا اگر ہو تو میں دے کر کیا کرنا چاہ رہا ہوں؟ بچنا چاہ رہا ہوں.
یہ دیکھیے، یہ تو ہوئی بارگنگ اللہ تعالیٰ سے، نہیں دنیا میں مول تول بارگنگ کر کے کیا ہو رہا ہے؟ ابھی دکاندار بورڈ لگاتا ہے، نہیں کنگ ناٹ بارگنگ، کیا نہیں بادشاہ بارگنگ نہیں کرتے، ہر دکاندار والا بورڈ. ایک دکان پہ گیا میں سے دیکھا، ہنسی آئی. ہاں بولا تو ہم بادشاہ نہیں ہیں، لیکن یہ اللہ کی عدالت ہے. اللہ کی عدالت ہے جہاں آدمی کو یہ سارے تغیرات آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس بھی پہنچ کر وہ کیا کر رہا ہے؟ پہلے اللہ سے کہہ رہا ہے یا اللہ زمین بھر کی ساری چیزیں فدیے میں دے دوں گا، پھر سونے کی بات کر رہا ہے. اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر دیکھیے کیا کہتا ہے. وَيَصِلُ الْحَالُ بِالْكَافِرِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَن يَتَمَنَّى، کافر یہ تمنا کر رہا ہے کہ سب سے معزز چیز اس کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس ویلیبل چیز کیا ہے آپ کے رشتہ داروں میں سے؟ ہاں مال سے بھی زیادہ آپ کی بیوی، بچے، ماں باپ. وہ اللہ سے کیا کہے گا دیکھیے. يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ. کیا بول رہا اللہ تعالیٰ سے؟ کہ اپنے بیٹے کو فدیے میں دے دے گا. کس سے بچنے کے لیے؟ اللہ اکبر. جہنم سے بچنے کے لیے کیا کرے گا؟ بیٹے کو فدیے میں دے دے گا. وصاحبتہ، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو. وفصیلتہ التی تؤویہ، اپنے سارے کنبہ قبیلے کو کیا کر دے گا؟ وہ دے دے گا. ومن فی الارض جمیعا، زمین میں جتنے ہیں سب کو داؤ پہ لگا دے گا، ساروں کو فدیے میں دے دے گا. ثم ینجی، اس کے مقابلے میں اسے کیا مل جائے؟ نجات مل جائے. اتنی ساری تقریر پر اللہ کا ایک ہی جواب ہے، کلا نیوا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ نیوا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولا وجمع فاوعى. کہا کہ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا. نزاعۃ للشوا، یہ جہنم کی آگ پکڑے گی، ہڈیوں سے گوشت کو نکال لے گی. نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولا، وہ آگے سے پیچھے سے پکارے گی. تدعو من ادبر وتولا، تو کس کے لیے؟ وہ جو جمع کر کے رکھا ہے اور گن گن کے رکھا ہے. ہر جمع کرنے والا کیا کرتا معلوم؟ روز صبح ایک بار کھول کے دیکھ لیتا بیرو میں پورا صحیح سالم ہے یا کچھ کم ہوا ہے، اور پھر گن کے بھی رکھتا روزانہ. میں کلیج گن کے رکھا ایک کیسا کم ہو گیا بولتا. وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ. لیکن انسان، ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کیا ہے؟ بڑا تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے. تو کہتے ہیں یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ينجیہ کلا انہا لظیٰ. اسی طرح ایک اور چیز جو اس میں بیان ہوئی ہے، وَيَدُلُّ عَلَى هَوْلِ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَشِدَّتِهِ. تکلیف کا دن مختصر ہے تو ذرا صبر کر لے سکتے، لمبا رہے تو ایک تو تکلیف، یہ دن کاٹے نہیں کٹتا. کتنا تمہیں گزارے تو بھی ٹائم کیا نہیں ہوتا؟ پاس نہیں ہوتا ہے. اپنے من پسند کی جگہ ہے تو بہت ٹائم بھی کم لگتا. اگر ہمارے راضی کی جگہ نہیں ہے تو تھوڑا ٹائم بھی لمبا لگتا ہے، نہیں ویسے نا. تو یہاں کہا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ.
کتنے دن کا ہے؟ 50,000 سال کا یہ دن. کتنا لمبا دن رہے گا؟ 50,000 سال کا یہ دن. فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. کہا کہ 50,000 سال کا دن یہ لوگ اسے دور دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. تو لیکن یہ ساری آیتیں بتاتی ہیں 50,000 سال کے مقابلے میں ان کو لگے گا کہ دنیا میں ہم لوگ جو رہے ہیں تھوڑا ٹائم دنیا میں رہے ہیں. وہاں چل کر ان کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں جس نے 60 سال 70 سال 80 سال زندگی گزارا 100 سال، اسے لگے گا کہ دنیا کی زندگی کتنی تھی. جیسے عمر دراز مانگ لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. کیا کیا آرزواں کر کو بیٹھے، وہ آرزو پورے ہوتے ہوتے انتظار میں 2 دن. بعد میں اعلان ہوا مسجد میں شیخ صاحب کیا ہو گئے، چلے گئے. تو بہرحال ہماری زندگی بڑی مختصر ہے. آدمی ہمیشہ تیار رہے، کب کس کے ساتھ کیا ہو. بیٹھا آدمی کا اٹھنے کا بھروسہ نہیں، جو کھڑا ہے بیٹھنے کا اس کا بھروسہ نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ. کہا کہ قیامت کے دن جب ان کو پتہ چلے گا کہ جس دن اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا کتنا وقت وہ دنیا میں رہے. لم يلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، یعنی ذرہ صبح کا ٹائم یا شام کا ٹائم ہم لوگ رہے ہیں. تو ویوم تقوم الساعہ یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعہ. ایسا لگے گا کہ کچھ دیر وہ لوگ دنیا میں رہے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے. یہ تو تھی انسان کی حالت. انسان اس دن کیسے اس کی حالت رہے گی، بیوی بچوں کے ساتھ اس کا کیا تعلق رہے گا، خود اس کی جسمانی تعلق کیسے رہے گی، اس کے جسم کے اندر کیا کیا فرق آئیں گے. کیا کیا فرق آیا تھا، اس سے بڑھ کر کیا فرق چاہیے کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، سر جھک گیا، ادھر ادھر دیکھ نہیں پاتا تھا. دل جو دنیا میں پتہ نہیں کب کس پر آتا تھا، وہ دل کہاں آ گیا ہے، حلق میں اٹک گیا ہے. حلق میں اٹک گیا ہے. لد الحناجر کاظمین ما للظالمین من حمیم. کبھی اللہ نے کہا کہ دل پھٹ جائیں گے، دل پھٹ جائیں گے اور عجیب حالت انسان کی ہوگی. تو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے. یہ تو تھی بات انسان کی، خود اس کی ذات میں دوست و احباب کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اس کا کیا رویہ تھا. اب ہم پڑھیں گے کل انشاءاللہ باقی جو کائنات ہے، پہاڑ ہے، سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، یہ سارے کیسے بدلیں گے، اس میں کیا بدلاؤ آئے گا، یہ کیسے اپنی حیثیت کھو دیں گے، کیسے اللہ تعالیٰ ان کو لپیٹ دیں گے. اس وقت تب دنیا کی کیا حالت ہوگی، یہ سارا منظر انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے. اللہ تعالیٰ اس دن مجھے اور آپ کو ایمان پر ثابت قدم رکھے. اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے مجھے اور آپ کو جگہ دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.